بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جماعت ہشتم اردو کا گرامر پورشن پڑھیں گے۔ ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ مثلا طلبہ نے میچ کھیلا، تو جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل معروف۔ ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ جیسا کہ تصویر بنائی گئی، تو یہ معلوم نہیں ہے کہ تصویر کس نے بنائی، یہ فعل مجہول ہے۔ مجہول عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے جو نامعلوم ہو۔ قواعد کی روسی وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مثلا نیک لڑکا، اسوہ حسنہ، تو یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ ملی نغمہ لکھا ہے کلیم عثمانی نے۔ ایک آرزو نظم لکھا ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے مرکبات جن میں ایک اسم کی دوسری اسم سے نسبت ظاہر کی جائے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مثلا درخت کا سایہ، گل نرگس، یہ مرکب اضافی ہے۔ ایسے اسم جن کی نسبت دوسرے سے ظاہر کی جائے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں مضاف کہتے ہیں۔ اور اسم جن سے کسی کی نسبت ظاہر کی جائے وہ مضاف الیہ۔ کا، کے، کی، یہ کیا ہے؟ حروف اضافت ہے۔ اخلاقیات نظم لکھا ہے الطاف حسین حالی نے۔ خدا کرے کہ میری عرض فاق پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہ ملی ترانہ لکھا ہے احمد ندیم قاسمی نے۔ اسم نکرہ کی ایک قسم اسم صفت بھی ہے۔ وہ اسم جو کسی چیز کی اچھائی، برائی، تعداد، مقدار یا حالت بیان کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مثلا خوشنما، خوبصورت، بدصورت، عمدہ، بے شمار، بے حد وغیرہ، یہ کیا ہے؟ اسم صفت ہے۔ ملاوٹ نامہ نظم لکھا ہے نیاز سواتی نے۔ وطن کا گیت نظم لکھا ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ اب چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ کون سا لفظ بطور مذکر استعمال ہوتا ہے؟ وصف۔ کس ترکیب میں سابقہ استعمال ہوتا ہے؟ وہ ہے ہم عصر۔ سابقہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کا خود کوئی معنی نہیں ہوتا اور یہ پہلے آتا ہے، جب ہم اس کو دوسرے لفظ سے جوڑتے ہیں تو یہ معنی دیتا ہے۔ کس لفظ میں لاحقہ استعمال ہوا ہے؟ درمند۔ مند کیا ہے؟ مند لاحقہ، اس کا خود کا کوئی معنی نہیں ہے۔ قواعد کے لحاظ سے کون سا جملہ غلط ہے؟ علاج کے باوجود مرض بلٹی چلی گئی۔ قواعد کے لحاظ سے کون سا محاورہ درست نہیں؟ تو 9 2 11 آنکھیں دکھانا، میدان مارنا یہ ٹھیک ہے، لال سرخ ہونا یہ درست نہیں ہے۔ محاورات: دل بر آنا، آنکھوں میں آنسو آنا، فراٹے برنا، تیز دوڑنا، دن پھرنا، اچھا وقت آنا، ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا، نیچا دکھانا، شکست دینا۔ ضرب المثل کا درست مفہوم: ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی کا مطلب ہے کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی ظاہری حالت سے نہیں لگایا جا سکتا۔ چراغ تلے اندھیرا کا مطلب ہے برائی فائدہ اٹھائے اور اپنے محروم رہے۔ مال مفت دل بے رحم کا مطلب ہے بغیر محنت سے حاصل کیا ہوا مال بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح کا مطلب ہے کچھ نہ ملنے سے کچھ ملنا بہتر ہے۔ تذکیر و تانیث: واقعہ مؤنث، صحت مذکر، اخلاق مذکر، محنت مؤنث، احترام مذکر، چمک مذکر۔ محاورات معنی: آنکھیں چرانا، سامنا نہ کرنا،
آنکھیں بچانا عزت کرنا پیار کرنا، آنکھیں دکھانا غصے سے دیکھنا، آنکھیں کھلنا حقیقت کا پتہ لگنا، آنکھیں پیر لینا بے وفائی کرنا، آنکھیں سفید ہونا اندھا ہونا، آنکھیں بند ہونا مر جانا۔ محمد ابو ذر کا اسکول میں دن تھا دوسرا۔ چولستان کا صحرا کس صوبے میں واقع ہے؟ پنجاب میں۔ کون سی جھیل صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے؟ سیف الملوک۔ منچر جھیل اس لیے بھی بہت مشہور ہے کہ وہاں غیر ملکی پرندے بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ کس قسم کے علاقے میں زرعی پیداوار سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ میدانی۔ اگرچہ یوسف غریب مگر ایماندار ہے، چونکہ عائشہ اسکول نہیں گئی اس لیے اس کا نام خارج ہو گیا۔ میں آپ کی مالی مدد نہیں کر سکتا لیکن اخلاقی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، تاہم میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ حکومت قیمتیں بڑھا رہی ہے لہذا تنخواہیں بھی بڑھائے گی۔ گرلز گائیڈنگ کا آغاز کیا گیا کیونکہ یہ لڑکیوں کی خواہش تھی، 7 لڑکیوں کی۔ عمر کے لحاظ سے گرل گائیڈنگ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 3۔ عاصمہ کی عمر 5 سال ہے، وہ بن سکتی ہے چھوٹی گائیڈ۔ بلو برڈ 5 سال۔ گائیڈ کا مقولہ ہے تیار رہو۔ گرلز گائیڈنگ لڑکیوں کے لیے بہترین تحریک ہے کیونکہ اس سے وہ سیکھتی ہے عملی زندگی کی مہارتیں۔ لاحقے حیرت انگیز، تو انگیز کیا ہے؟ لاحقہ دکاندار، عالمگیر، ضرورت مند، جگر سوز، مند سوز، انگیز، دارگیر۔ اس کا خود کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن جب دوسرے لفظ کے آخر میں آتا ہے تو معنی دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ لاحقے ہے۔ ضرب المثل معانی، کسی مصیبت کو خود دعوت دینا، آبیل مجھے مار، اچھا کام کر کے بلا دینا، نیکی کر دریا میں ڈال، کام نہ آئے مگر ہیلے بہانے سے ٹالنا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ غلطی کے بعد پچھتانا بیکار ہے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ہمیشہ طاقتور کی مرضی چلتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ محاورات کے معنی، پاش پاش ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پانی پانی ہونا، شرمندہ ہونا، باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا، بال بال بچنا، مشکل سے بچنا، سائے سائے کرنا، خاموشی چاہنا۔ پاکستان میں ہاکی کے زوال کی ایک وجہ ہے کھلاڑیوں کو جدید سہولیات کا نہ ملنا۔ پاکستان میں ہاکی کا سنہری دور تھا 1980 کی دہائی میں۔ ہاکی کو سب سے پہلے اولمپک گیموں میں کب شامل کیا گیا؟ 1908 میں۔ روزمرہ اور محاورات کی غلطیاں، ہم آپ کی خیریت نیک چاہتے ہیں، ہم آپ کی خیریت نیک چاہتے ہیں، مطلوب یہاں پر نہیں لگتا۔ حامد نے آب بھی زمزم کا پانی پیا، تو آب بھی پانی کو کہا جاتا ہے، یہاں پر ریپیٹیشن ہے۔ حامد نے آب زمزم پیا، ایسا ٹھیک ہے۔ میرا بھائی لاہور میں خیریت سے ہے، با نہیں آتا اس میں، یہاں پر بے نہیں آتا۔ فضول بات کرنا اچھی عادت نہیں۔ جھوٹ مارنا، جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے۔ جہانزیب میرا ہم جماعت ہے، کیا آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہے؟ آج کی نہیں۔ کامران نے حساب بے باک کر دیا تھا۔ محاورات معانی، ہاتھ پاؤں مارنا، سخت کوشش کرنا، 9 2 11 ہو جانا، بھاگ جانا، منہ کی کانا، شکست ہونا، میدان مارنا، مقابلہ جیت لینا، ہاتھ پاؤں پھول جانا، گھبرا جانا۔ ملی نغموں کا مقابلہ کس شہر میں ہوا؟ اسلام آباد میں۔ ملی نغموں کے مقابلے میں کل کتنی ٹیم شریک ہوئی؟ 7۔ سید نظر زیدی کا نغمہ کس ٹیم نے گایا؟ محمد نور اللہ اور ساتھی نے سید نظر زیدی کا نغمہ گایا۔ جمیل الدین عالی کے گائے گئے نغمے کے بول تھے جیوے جیوے پاکستان، یہ جمیل الدین عالی نے لکھا ہے۔ وادی مہران کس صوبے کو کہا جاتا ہے؟ سندھ کو۔
سن کو وادی مہران کہا جاتا ہے۔ محاورات کے معنی: بات کا بتنگڑ بنانا، چھوٹی سی بات کو بے حد بڑھا دینا، بے پر کی اڑانا، افواہ پھیلانا۔ پالا پڑنا، واسطہ پڑنا، دل کی کلی کھلنا، بے حد خوش ہونا، دانت کٹے کرنا، شکست دینا، ہاتھ پاؤں پھول جانا، بے حد گھبرا جانا، آستی کا سام، چھپا دشمن، لوہا منوانا، صلاحیتوں کا اعتراف کروانا، سنی انسنی کر دینا، توجہ نہ دینا، شیر و شکر ہونا، باہمی محبت پیدا ہونا۔ ایک آرزو: دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہو یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ ایک آرزو علامہ محمد اقبال نے یہ نظم لکھا ہے۔ شاعر کی خواہش ہے کہ وہ پرسکون مقام پر رہے۔ مجموعی طور پر یہ نظم کس سے متعلق ہے؟ مناظر فطرت سے۔ شاعر کس کی ہم نوائی کی تمنا کرتا ہے؟ بلبل۔ شاعر کا طرز بیاں ہے روحانی۔ اردو میں ایک ہی لفظ کو دو بار ایک ساتھ استعمال کرنے کو تکرار کہتے ہیں، جیسے کہ جھک جھک، رک رک، یہ کیا ہے؟ تکرار۔ الفاظ معنی: آغوش گود، جلوت محفل، شور، قبا ایک قسم کا لمبا کوٹ، کٹیا چھوٹا سا مکان۔ 1660 میں بجلی پیدا کرنے والی مشین کس نے تیار کی؟ اوٹون نے۔ بجلی کا بلب کس نے ایجاد کیا؟ ایڈیسن نے۔ درج ذیل میں سے موصل ہے لوہا۔ جن اشیاء میں سے بجلی نہ گزر سکے انہیں انسولیٹر کہتے ہیں۔ بجلی کی تاریں تانبا سے بنائی جاتی ہے۔ پن بجلی کس چیز کی مدد سے پیدا کی جاتی ہے؟ پانی۔ مترادف الفاظ: داستان، کہانی، تاریکی، اندھیرا، خادمہ، ملازمہ، حرارت، تفش، قوت، طاقت، دور زمانہ، اعزاز، عزت، ذخیرہ، گودام، قمقمہ، بلب، عمل، کام۔ ضرب الامثال اور محاورات کی معنی: اندھوں میں کانا راجا کا مطلب ہے ان پڑھ لوگوں میں کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا ہونا۔ سکتہ طاری ہو جانا کے معنی ہے حیران ہو کر خاموش ہو جانا۔ گردن اڑا دینا سے مراد ہے قتل کر دینا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا مطلب ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اسی کی مرضی چلتی ہے۔ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے کا مطلب ہے بگڑی ہوئی کو سیدھا کرنے کے لیے سزا دینا پڑتی ہے۔ 12 سال دلی میں رہے بہاڑ جونکا۔ کسی کام میں کئی سال لگا دینا لیکن کچھ حاصل نہ کر سکنا۔ الٹے بانس بریلی کو کے معنی ہے کسی جگہ ایسی چیز لے کر جانا جس کی وہاں پہلے ہی بہتات ہو۔ جہاں چاہ وہاں راہ کا مطلب ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ قراقرم ہائی وے پاکستان کو چین سے ملاتی ہے۔ سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ کون سی شاہراہ تعمیر کی گئی ہے؟ کوسٹل ہائی وے۔ موٹر وے 1 کن دو شہروں کے درمیان تعمیر کی گئی ہے؟ اسلام آباد ٹو پشاور۔ موٹر وے 1 اسلام آباد پشاور۔ ریلوے انجن بنانے کی فیکٹری کس ملک کی مدد سے بنائی گئی؟ جاپان۔ ریلوے انجن۔ تورخم کا علاقہ کس ملک کی سرحد پر واقع ہے؟ افغانستان۔ زیر زمین ریلوے کا نظام قائم کرنے کا منصوبہ کس شہر کے لیے بنایا گیا؟ لاہور۔ لمبائی کے لحاظ سے مواصلات کا کون سا ذریعہ سب سے بڑا ہے؟ صوبائی حکومتوں کی زیر انتظام سڑکیں۔ الفاظ متضاد: آباد، ویران، پاک پلید، ترقی، تنزلی، خوشنما، بدنما، جدید، قدیم، اعلیٰ، ادنیٰ، باطن، ظاہر، طول، عرض۔ روزمرہ اور محاورات کی غلطیاں: آپ کا کہنا سر ماتھے پر، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ 10 روپے کی دہی لاؤ، 10 روپے کا دہی لاؤ۔ اس گاڑی کی کیا قیمت ہے؟ یہ ٹھیک ہے۔ چغلی کانا اچھی عادت نہیں۔ میں بلا ناغہ اسکول جاتا ہوں۔ محسن اچھا تیراک ہے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ اسلم نے سڑک عبور کیا ہے۔ مریم نے ایک میز اور 4 کرسیاں خریدی، یہ جمع ہے۔
بارش کے بعد کیچڑ ہو جاتی ہے۔ اخلاقیات نظم لکھا ہے الطاف حسین حالی نے۔ پاکستان میں شہری دفاع کی تنظیم کس سن میں قائم کی گئی؟ 1952 میں۔ شہری دفاع کی اصل روح ہے اپنی مدد آپ۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب 2010 میں آیا تھا۔ ضرب الامثال اور محاورات: اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا، اپنا نقصان خود کرنا، اپنی منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا، مٹی گرم کرنا، رشوت دینا، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، سانچ کو آنچ نہیں، سچا آدمی کبھی نہیں ڈرتا، آپ آئے باغ آئے، پرجوش استقبال کرنا، رات گئی بات گئی، وقت گزرنے سے کسی واقعہ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ ایٹمی صلاحیت کا حصول پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ چاغی کی پہاڑیوں میں پاکستان نے ایٹم بم کے کامیاب تجربے کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے والد کا نام عبدالغفور خان ہے۔ نشانی امتیاز پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ ہے۔ نشانی امتیاز ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی۔ 1960 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے BSc کا امتحان پاس کیا۔ یوم تکبیر ہر سال 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جائے پیدائش بھوپال ہے۔ عرض کے دو معنی ہیں، چوڑائی اور التماس۔ کان انسانی عضو اور معدنیات نکلنے کی جگہ۔ لگن برتن کو بھی کہا جاتا ہے، محبت کو بھی۔ مد جزر کی زد اور نوکر یا حساب کا صیغہ بھی ہے۔ تکرار مکرر اور بحث و جھگڑا۔ گھڑی وقت بتانے کا علاوہ لمحہ۔ سونا قیمتی دانت اور نیند۔ بیت گھر کو بھی کہا جاتا ہے، شہر کو بھی۔ علم کیمیا میں زیر بحث آتی ہے اشیاء کی ماہیت۔ کون سا عمل علم کیمیا کا حصہ ہوگا؟ دو گیسوں کو ملانا۔ جدید کیمیا کی بانیوں میں سے ہے رابرٹ بوائل۔ جدید کیمیا کی بانیوں میں سے نائٹرک ایسڈ کو متعارف کروانے کا سہرا جابر ابن حیان کو جاتا ہے۔ عملی کشید پر سب سے زیادہ تحقیق الجاحظ نے کی تھی۔ الفاظ مترادف: ہیبت، دہشت، ذلت، بدنامی، زوجہ، بیگم، حرارت، گرمائش، کامران، کامیاب، خوبرو، حسین، راحت، آرام، شکوہ، شکایت، مسرت، خوشی، ضعیف، کمزور۔ آنکھ کا تارا ہونا، پیارا ہونا۔ 3 حرف بھیجنا، لعنت بھیجنا، پانی میں آگ لگانا، دوستوں میں لڑائی کرنا یا ناممکن کر دکھانا، ٹسوے بہانا، آنسو بہانا، جھوٹ موٹ کا رونا، چرکا لگانا، زخم لگانا، غمزدہ ہونا، چکے چھوٹ جانا، گھبرا جانا، دال میں کالا ہونا، شک و شبہ ہونا، ڈونک رچانا، مکر کرنا، کنارہ کرنا، چھوڑ دینا، دور ہونا۔ محاورات کے معنی: کان کترنا، فریب سے لالچ دینا، 8 آنسو رونا، زار و قطار رونا، ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا، پاختہ اڑانا، مزے لینا، سانپ سوکھ جانا، بے حس و حرکت ہو جانا، طوطی اڑنا، حیران رہ جانا، قول دینا، وعدہ کرنا، یار غار ہونا، گہرا دوست ہونا، 9 2 11 ہو جانا، بھاگ جانا، سبز باغ دکھانا، دھوکہ دینا۔ ضرب الامثال کی معنی: ایک پن 2 کاج، ایک کام کرنے سے کچھ اور کام بھی ہو جانا، جونک پتھر میں نہیں لگتی، سنگ دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، زبان خلق نقارِ خدا، جو بات عام لوگوں میں مشہور ہو جائے وہ ہو کر رہتی ہے، کاغذ کی ناؤ سدا نہیں بہتی، جھوٹ ہمیشہ نہیں چلتا، کاغذ کی ناؤ سدا نہیں بہتی، کر سیوا کا میوہ، خدمت کرنے سے ہی خدمت ہوتی ہے، حرکت میں برکت، کام کرنے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، سانپ کا ڈسا رسی سے ڈرتا ہے، ایک دفعہ نقصان اٹھانے والا آئندہ محتاط ہو جاتا ہے، گدھا کیا جانے زعفران کی بہار، بیوقوف آدمی کو عمدہ چیز کی قدر نہیں ہوتی، نام بڑا درشن چھوٹے، شہرت زیادہ ہونا، حقیقت کم ہونا۔ پاکستان میں موسم بہار کے بعد موسم گرما آتا ہے۔ پاکستان میں گندم کی کٹائی کا موسم ہے موسم گرما۔
کالی کالی کٹائی کس موسم کی نشاندہی کرتی ہے؟ برسات کی۔ کالی کالی گٹائی برسات کی نمائندگی کرتی ہے۔ کس مہینے میں سب سے زیادہ بجلی استعمال ہونے کی توقع ہے؟ جون میں۔ سردی کے موسم میں اوسطاً سب سے کم درجہ حرارت کہاں ہوگا؟ سکردو اور گلگت میں۔ آس لگانا، امید قائم رکھنا۔ آسمان ٹوٹنا، بڑی مصیبت کا آنا۔ آسمان سے باتیں کرنا، بہت بلند ہونا۔ آستین چڑھانا، لڑنے کے لیے تیار ہونا۔ آسمان سر پر اٹھانا، بہت زیادہ شور کرنا۔ ایک انار 100 بیمار۔ کسی چیز کے لیے ایک سے زیادہ طلبگار ہونا۔ ہمت مردہ، مدد خدا، اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا۔ جہاں چاہ وہاں راہ، جہاں عزت میرے وہاں آنا جانا رہتا ہے۔ سانچ کو آنچ نہیں، سچ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حسین کا ہم قافیہ لفظ ہے جبین۔ نظم میں وادی رنگین سے مراد ہے زرخیز زمین۔ اس نظم کا مناسب ترین عنوان ہونا چاہیے حب وطن۔ اشجار کا اٹکیریا کرنا کے معنی ہے درختوں کا جھومنا۔ تو یہ تھی اردو جماعت ہشتم کی کچھ اہم MCQs جو ہم نے اس ویڈیو میں پڑھی۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔